جو شدت بیان کی جا رہی ہے، اس مذمت کی جا رہی ہے غیبت کے حوالے سے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد انما المومنون اخوہ، جی اللہ اکبر، دین ہمارا کامل ہے، ہمارا دین مکمل دین ہے، ہمارا دین معاشروں کو اس قسم کی اخلاقی برائیوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ تم کیسے معاشروں میں رہتے ہو؟ سامنے والا تمہارا بھائی ہے، انما المومنون اخوہ، صاحب ایمان ہے، میں بھی صاحب ایمان ہوں، میں کیسے اس کی برائی کر سکتا ہوں پیٹھ پیچھے؟ جی، اور آپ کی اجازت سے آپ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہ بھی سورہ حجرات کی آیت ہے، آیت نمبر 10۔ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایمان والوں پر ایک دوسرے کی جان، مال اور آبرو حرام ہے۔ تو گویا جب غیبتیں کی جاتی ہیں تو غیبت کرنے والا دوسرے کی آبرو سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی برائی ہے بھی، ابھی ہم تعریف کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، تو گویا وہ دوسروں کے سامنے اس کو بیان کر کے اس کی آبرو ریزی کر رہا ہے۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور خطبہ حجۃ الوداع کا موقع، آپ فرماتے جیسے آج کا دن عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور یہ مقام مقدس جیسے محترم ہے، اس کی حرمت کا لحاظ رکھنا لازم ہے، اس کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، ایسے ہی تم پر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو بھی حرام ہے، اس سے تم کھیل نہیں سکتے۔ بجا فرمایا، اللہ اکبر، حضور فرماتے سارے ایمان والے ایک جسم کے مانند ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آنکھ میں تکلیف تو سارا جسم محسوس کرے، سارے ایمان والے کی عبادت کی مانند، ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر دیوار مضبوط کرتی ہے۔ تو اگر آج میں کسی کی آبرو ریزی کر رہا ہوں، میں اپنی آبرو ریزی کر رہا ہوں۔ آج میں کسی کو نقصان پہنچاتا ہوں، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہوں۔ آج کسی کو ڈی گریڈ کرتا ہوں، اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرتا ہوں۔ کیوں؟ کلمے کی بنیاد پر، ایمان کے رشتے کی بنیاد پر میں اور وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک تو یہ پہلو بھی ہے۔ دوسرا، انیس صاحب، کبھی کبھی، بلکہ کبھی کئی اعتبارات سے آپ دیکھیں، پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے وہ ان کے اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے بھی آئے۔ قرآن حکیم میں لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر آتا ہے، جی اخلاقی بگاڑ تھا، اور اس کو اگر کہا جائے کہ یہ میٹا فزیکل کازز ہوتی ہیں قوموں پر آنے والے عذابوں کی وجوہات میں، کہ جب قوموں کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا بھی قوموں پر برستا ہے۔